قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ کہ اے عقل والو اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں دیکھ کر عبرت حاصل کرو، اور دنیا میں اور اس پورے کائنات کے نظام کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ جن چیزوں سے عبرت حاصل کی جاتی ہے انہی چیزوں میں سے قدرت کی طرف سے انسانوں کو دیے گئے موسم بھی ہیں، جس میں گرمی اور سردی، ان موسموں میں سے گرمی اور سردی کو ایک بنیادی کردار حاصل ہے، اور سال کے اکثر مہینوں میں یا تو گرمی ہوتی ہے اور یا سردی ہوتی ہے، اور یہ دونوں موسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے، چرند پرند کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انمول نعمت بھی ہے، اور اس میں عبرت کا سامان بھی ہے کہ مومن مسلمان عبرت لے۔ اگر سخت گرمی بن جاتی ہے تب بھی یہ عبرت لے، اور اگر سخت سردی بن جاتی ہے تو تب بھی عبرت لے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جہنم کہ بے شک یہ گرمی کی سختی اور گرمی کی شدت یہ جہنم کی باب اور لپٹوں سے ہوتی ہے۔ جب جہنم انتہائی دہکنے لگتی ہے اور اسی طرح جہنم سانس لیتی ہے اور اس کا بھاپ باہر نکلتا ہے یا اس کے لپٹیں باہر نکلتی ہے، تو یہ جہنم کے لپٹوں اور بھاپ کی وجہ سے گرمی کی شدت اور گرمی کی انتہا بڑھ جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَىٰ رَبِّهَا کہ اس جہنم نے اللہ تعالیٰ کی طرف شکایت کی، فَقَالَتْ رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا کہ اے میرے رب، میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا ہے، کہ میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھا جاتا ہے، اسی لیے کہ بعض شعلے بعض شعلوں کو کھا جاتے ہیں، ہر ایک شعلہ دوسرے شعلے کی جگہ پر آتا ہے۔ فَأَذَنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ تو اس جہنم نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی کہ یا اللہ مجھے اجازت دو کہ میں سانس لے سکوں، گرمی میں بھی اور سردی میں بھی۔ فَأَذَنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ نَفْسٌ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٌ فِي الصَّيْفِ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اجازت دیتی ہے دو سانسیں لینے کی، وَنَفْسٌ فِي الشِّتَاءِ ایک سانس سردی میں لے لیتی ہے، وَنَفْسٌ فِي الصَّيْفِ اور ایک سانس گرمی میں۔ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ کہ گرمی کی جو شدت تم لوگ پاتے ہو تو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور سردی کی جو انتہا پاتے ہو اور سردی کی سختی پاتے ہو، سخت سردی کو محسوس کرتے ہو تو یہ جہنم کے سرد حصے کی سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ فَمِنْ سَمُومِهَا کہ گرمی کی جو شدت کو تم لوگ پاتے ہو فَمِنْ سَمُومِهَا تو یہ دوزخ کا گرم سانس لینا ہوتا ہے، دوزخ کا گرم حصہ سانس لیتا ہے۔ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ فَمِنْ زَمْهَرِيرِهَا اور جس وقت سردی کی شدت کو محسوس کرو تو اس کی وجہ یہ دوزخ کا سرد حصہ وہ سانس لیتا ہے، یہ سرد حصے کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ جہنم کے شعلے بھی جب بہت انتہائی بھڑکتے ہیں تو ہر ایک شعلہ دوسرے شعلے کو کھا جاتا ہے اور اس شعلے کی جگہ پر آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کیا اور اللہ تعالیٰ سے وہ سانس لینے کی اجازت لیا، تو سخت گرمی یہ بھی جہنم سانس لیتی ہے اور سخت سردی یہ بھی جہنم سانس لیتی ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ دوپہر کو روزانہ دوزخ کو دہکایا جاتا ہے، اس کو گرمایا جاتا ہے
تو یہ گرمی کی جو سخت شدت ہوتی ہے تو یہ جہنم سانس لیتی ہے، لیکن ہمیں بھی تھوڑا سوچ لینا چاہیے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ کہ اے عقل والو اور چشم بصیرت والو، عبرت حاصل کرو کہ جب اس دنیا کی معمولی سردی اور گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اس دوزخ کی گرمی اور اس دوزخ کے سرد حصے کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ کس قدر افسوس ہے ہم انسانوں پر کہ ہم گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے طرح طرح کے انتظامات کرتے ہیں اور طرح طرح کے وہ ہم چیزیں لے کر آتے ہیں کہ گرمی سے بچ سکیں اور سردی سے بچ سکیں، لیکن جو جہنم کی گرمی ہے اور جو جہنم کے سرد حصے کی جو سردی ہے اس سے بچاؤ کے لیے ہم بالکل ہی بندوبست نہیں کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ کہ ایمان والو قوا انفسکم، خود کو بھی بچاؤ اور اسی طرح اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ وقودھا الناس، اور اس جہنم کا ایندھن انسان ہوں گے، والحجار، اور پتھر ہوں گے۔ پتھر سے مراد گندک، کبریت گندک کا پتھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں کفار کو عذاب دینے کے لیے اس میں مقرر کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح جن چیزوں کو یہ غیر مسلم پوجتے ہیں، ان کے بت وغیرہ ہیں، وہ بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے، وہ بھی پتھروں کے ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمیں سوچنا چاہیے، جب گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ یہ تو جہنم سانس لے رہی ہے، اس کی اتنی انتہائی شدت ہے جو ہمارے برداشت سے باہر ہو رہی ہے، تیری پیدا کی ہوئی وہ جہنم، اس کی کیا انتہا ہوگی؟ اور ہر وقت پھر اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔